اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع وسوسے کہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیا وسوسوں کے بارے میں مواخذہ ہوگا؟ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شیطان کی طرف سے انسان کے ذہن میں جو بات آ جاتی ہے نماز میں یا نماز کے باہر، تو بعض اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کی کتنی رکعات پڑھی ہیں، سجدے کتنے کیے ہیں، کتنے باقی ہیں۔ اور دوسرا ہے انسان کے نفس امارہ کا غلبہ۔ جب انسان کوئی ایسے لٹریچر پڑھتا ہے یا کوئی ایسی کہانی، فلم یا ڈرامے دیکھتا ہے جس میں فحش کلام یا فحش تصاویر ہوتی ہیں، وہ بھی ایک سبب بنتی ہیں وسوسے اور گمان آنے کا۔ تو یہ جو نفس امارہ جو ہم خود اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں وسوسے، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ جو وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5112، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے اگر کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے راکھ بن جانا یا جل جانا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ہے اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا۔ وسوسہ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سیرہ مشکات شریف حدیث نمبر 73 میں بھی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم موجود تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی بیان کرنے سے خود کو جلا لینا یا جل جانا بہتر مناسب ہوتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور شکر ادا کیا۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی حمد اور شکر ہے کہ جس نے اس بات کو وسوسے کی طرف منتقل کر دیا، یعنی دل میں وسوسہ ہی رکھا، اس کو بولنے اور عمل کرنے کا موقع نہیں دیا، جس پر مواخذہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7501، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتو، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو جب تک وہ اس پر عمل کرے
تب اس کے برابر گناہ لکھو۔ اگر وہ میرے خوف سے برائی کو ترک کر دے اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ نیکی کرنا چاہے تو ارادے پر بھی نیکی لکھو، اگر اس پر عمل کرے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا جو ذکر ہے، یہ انسان کے اخلاص اور تقوی کے حساب سے ہے۔ جس قدر تقوی ہوگا، جس قدر اخلاص ہوگا، اسی قدر نیکیوں کا ریٹ بڑھتا جائے گا۔ اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک سورۃ الاعراف آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حدیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم کی متعدد روایات میں جب بعض صحابہ اکرام نے نبی کریم سے وسوسوں کے بارے میں شکایت کی تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حالت میں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو اور باز آ جاؤ، یعنی اپنے دھیان کو جھٹک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صحیح بخاری 2528 نمبر حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک میری امت کے لیے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا گیا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی وسوسہ جب تک انسان اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا یا اپنا دھیان خود اس کی طرف نہیں لگاتا، اس وقت تک یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقبہ بن حارث ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد آپ جلدی سے صفیں چیرتے ہوئے کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو ہم بہت تعجب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یقیناً آپ کو تعجب ہوا ہوگا، اصل میں جو مال غنیمت سے مال آیا تھا وہ میں نے سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اس میں سے ایک سونے کا ڈلا رہ گیا تھا جو نماز میں بار بار مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں اپنے زوجہ محترمہ کو اس کے بارے میں یہ فرما کے آیا ہوں کہ اسے بھی اللہ کے نام پہ دے دیا جائے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس کا وسوسہ میرے دل میں بار بار آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ وسوسوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا، وسوسے کو حرام بات اور حرام رزق، ان دونوں باتوں سے روکا جا سکتا ہے۔ آپ حرام کا رزق، حرام کا لقمہ کھانا بند کر دیں اور حرام بات سے رک جائیں۔ حرام بات سے مراد ایسی بات سننا، بولنا، کہنا جو خلاف شرع ہو، جو شرعاً جائز نہ ہو، تو ایسی باتوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اگر آپ حلال کا رزق کھائیں گے اور ایسی
یعنی حرام باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ جو بات انسان کے اپنے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں فرماتے، البتہ ہمیں خود اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وسوسہ نہ آئے، اگر آئے تو اپنے دھیان کو فوراً اس عبادت کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری کمیوں اور کوتاہیوں پر بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات میں، دین اور دنیا دونوں میں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، تاکہ ہم ہر کام، ہر بات صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے، پکے، اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔